والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح صلى الله عليه وسلم. خدا در انتظار حمد مانیس، محمد حامد حمد خدا بس. خدا مدى آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معززین، مکرمین، محترمین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العزیز بندہ ناچیز ادنا سا طالب علم جس آیت عظیمہ و جلیلہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کر چکا ہے، اسی آیت مبارکہ کے متعلق حدیث مبارکہ کی روشنی میں چند گزارشات عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. بڑی عاجزی سے، انکساری سے رب العزت کے دربار عالی میں التجا ہے، اللہ مجھ نالائق کو شرح صدر کے ساتھ چند ٹوٹی پھوٹی معروضات جو اپنے دامن سخن میں سمیٹ کر لایا ہوں، آپ تک منتقل کرنے کی سعادت عطا فرمائیں. پھر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. عزیزان محترم، یہ ایام جو چل رہے ہیں
یہ حج بیت اللہ کی تیاری کے ایام ہیں۔ کسی نے اپنے علاقے سے اگر حج کا احرام باندھنا ہے تو انہی مہینوں میں وہ احرام باندھے گا۔ اللہ رب العزت کی شان کریمی سے کوئی بعید نہیں، حج سے ایک دن بھی رہتا ہو تو پھر بھی ہمیں یہ دعائیں جاری رکھنی چاہیے، اللہ اس سال ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے۔ حج بیت اللہ میں حج کے لفظ کے ساتھ ایک لفظ اور بھی بولا جاتا ہے اور وہ ہے بیت اللہ۔ بولے ذرا اونچی آواز سے، جو محبت سے نام لے دعا ہے اللہ جلدی اسے بیت اللہ کا طواف نصیب فرمائے۔ حج کے ساتھ کون سا لفظ بولا جاتا ہے؟ بیت اللہ کیا ہے؟ بیت کا معنی گھر، میرے اللہ کا گھر۔ گھر وہ ہوتا ہے جہاں آدمی رہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ میرا رب اس گھر میں رہتا ہے۔ اللہ تو لا محدود ہیں، لا محدود ذات کو ایک محدود کمرے میں کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ یہ عزت کے لیے، شرافت کے لیے اضافت کرتے ہوئے، نسبت کرتے ہوئے کہہ دیا جاتا ہے بیت اللہ۔ اللہ کی رحمت کی سب سے زیادہ تجلیات اگر برستی ہیں، نمودار ہوتی ہیں تو اس سیاہ رنگ کے پتھروں اور کپڑے والے گھر پہ نازل ہوتی ہیں۔ آج میرے سامنے بخاری شریف، مجھے شرم بھی آ رہی ہے میں کہاں اس قابل اتنی عظیم کتاب کھول کے بیٹھوں۔ بیت اللہ کی تعمیر کیسے ہوئی؟ بیت اللہ کا پس منظر کیا ہے؟ وہ پس منظر آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے بخاری شریف آپ کے سامنے کھولی۔ جو بات بھی کروں گا انشاءاللہ اس حوالے سے تو میرے سامنے حوالہ موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ الباری کی شہرہ آفاق کتاب الجامع الصحیح البخاری آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ ذرا یہ پس منظر سننے سے پہلے بیت اللہ کی فضیلت کو ذرا سمجھ لیجئے۔ بیت اللہ یہ خانہ کعبہ سیاہ پتھروں سے بنا ہوا، پھر سیاہ قمیض اس نے پہنی ہوئی ہے۔ سیاہ رنگ میں کوئی اتنا حسن نہیں ہوتا، مگر بیت اللہ کا رنگ بھی سیاہ، کپڑے بھی سیاہ، وہ پتھر بھی سیاہ۔ وجہ کیا ہے کہ ہر بندہ بھاگ بھاگ کے ادھر جا رہا ہے، ہر ایک کے تمنا ہے اللہ مجھے بیت اللہ دکھا دے، اپنے گھر کا طواف نصیب کر دے، مجھے اس گھر کا چکر لگانے کی سعادت دے دے۔ وجہ کیا ہے؟ بیت اللہ کے ظاہر میں اگر حسن نہ بھی ہو، اس کے باطن میں اللہ نے اتنا حسن رکھا ہے کہ اس کی کشش سے ہر بندہ بھاگ بھاگ کے ادھر جا رہا ہے۔ یہ سبحان اللہ تو آپ نے ایک رسمی کر دی ہے، بات اگلی سننے والی ہے اور عمل کے قابل ہے۔ میرے استاذ محترم حضرت قاضی حمید اللہ خان نور اللہ مرقدہ، میرے محبوب اساتذہ میں ان کا شمار ہے۔ اساتذہ تو سارے ہی محبوب ہوتے۔ ایک بار میں استاذی کی خدمت میں حاضر ہوا، نصیحت کرتے ہوئے مجھے فرمانے لگے بیت اللہ کے ظاہر میں حسن نہیں، اس کے باطن میں اتنا حسن ہے کہ ہر بندہ بھاگ بھاگ کے جاتا ہے۔ سبق یہ ملا ہر بندے کو بیت اللہ بننا چاہیے، ظاہری حسن نہ بھی ہو، دل اتنا صاف ہو، دل اتنا شفاف ہو، اندر کی اتنی اصلاح ہو کہ ہر بندہ اس بندے کے پاس بھاگ بھاگ کے آنا چاہیے۔ یہ ہمیں سبق بیت اللہ سے ملتا ہے۔ یہ بیت اللہ ہے کیا؟ یوں سمجھیں زمین کے کرہ پر، یوں سمجھیں جیسے ہماری ناف ہے، ناف بدن کے درمیان میں ہوتی ہے،
پوری زمین کے درمیان میں اللہ نے یہ گھر بنایا، ثابت کر دیا مشرق و مغرب، شمال اور جنوب میں اس گھر پہ اترنے والی رحمتیں برابر اللہ ہر جگہ پہ نازل فرمائیں۔ اسی لیے تو اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، لتنذر ام القریٰ ومن حولہا، بستیوں کی ماں ہے۔ اور قیامت کے قریب سنیے گا ذرا توجہ سے، ساری مسجدیں دن قیامت کے چل پڑیں گی اور بیت اللہ کے پاس چلی جائیں گی۔ جیسے بیٹیاں پریشان ہوتی ہیں تو اپنے میکے گھر اپنی ماں کے پاس آتی ہیں، ساری مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قیامت کے قریب ساری مسجدیں چلی جائیں گی بیت اللہ کے پاس۔ بیت اللہ سب کی اصل ہے، سب کی بنیاد ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس گھر کا طواف سارے نبیوں نے کیا، جس گھر کا طواف سارے رسولوں نے کیا، اور اس سے بڑی سعادت کہ یہ وہ گھر ہے جس گھر کا طواف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ یہ بیت اللہ ہے کیا؟ توجہ، بیت اللہ پہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ نصیب فرمائے۔ 60 رحمتیں طواف کرنے والے پہ، اور 60 رحمتیں طواف کرنے والے پہ، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والے پہ، اور جو بندہ نہ نماز پڑھے نہ طواف کرے، صرف بیٹھ کے بیت اللہ کا دیدار کرتا رہے، 20 رحمتیں اللہ اسے عطا کرنا شروع کر دیتے۔ 120 رحمتیں ہیں، 60 ملی طواف والے کو، 40 ملی نماز پڑھنے والے کو، اور جو صرف بیت اللہ کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، 20 رحمتیں اللہ اس پہ نازل کرنا شروع کر دیتے۔ ناراض نہ ہونا، میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، بیت اللہ کا طواف بند، نماز کے لیے صفیں بن گئی، نماز کے لیے صفیں تیار ہو گئیں، طواف کعبہ بند ہو گیا، حالانکہ رحمت طواف میں زیادہ ہے، نماز میں 40 ہیں۔ اللہ نے ثابت کر دیا جب نماز کا وقت آئے اب 60 کی طرف نہیں جانا، اب 40 کی طرف جانا ہے۔ اللہ نے بتا دیا اگر نماز کے وقت بیت اللہ کا طواف بند ہو سکتا ہے تو نماز کے وقت تیری دکان بھی بند ہونی چاہیے۔ تیری فیکٹری کیوں نہیں بند ہوتی؟ تیری دکان بند کیوں نہیں ہوتی؟ نماز کے وقت میں تو بیت اللہ کا طواف رک جاتا ہے، تیرا کام کیوں نہیں رکتا؟ تیری گاڑی زندگی کی کیوں نہیں رکتی؟ معلوم ہوا کہ تیرے اندر ابھی نماز کا وہ جذبہ نہیں۔ اگر ہو، یہی نقطہ نماز کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ نماز کے وقت میں اللہ بیت اللہ کے طواف کو بھی بند کر دیتے۔ یہ فضیلت ہے بیت اللہ کی۔ آئیے آخری بات، پھر میں بخاری شریف کی طرف آ رہا ہوں۔ بیت اللہ کا طواف مجھے آپ کو نصیب ہو گیا۔ طواف کعبہ کرتے ہوئے میں جب رب کے دربار میں گیا تو میرے سر پہ گناہوں کی گٹھڑیاں تھیں، اور جب طواف کعبہ سے میں فارغ ہوا، اللہ نے وہ ساری گٹھڑیاں میری نیکیوں میں تبدیل فرما کے مجھے معافی کا پروانہ عطا کر دیا۔ یہ اس گھر کی برکت ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا مبارکن، برکت بھرا ہے۔ اس سے بڑی برکت کیا ہے؟ میں مڈیالہ میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے ایک نماز کا ثواب، جماعت کے ساتھ 25 یا 27 کا ثواب۔ بیت اللہ کے اندر میں جا کے نماز مسجد حرام میں پڑھوں، ایک نماز اللہ لاکھ کے برابر بنا کر قبول فرماتے، اور وہی نماز اگر با جماعت پڑھوں تو 25 لاکھ نمازوں کا ثواب مجھے ایک نماز کی بدولت مل رہا ہے۔ یہ مبارکہ ہے۔ اس گھر میں اللہ نے ظاہری خزانے نہیں رکھے مگر روحانی خزانے بڑے رکھے ہیں۔ روحانی خزانوں سے اللہ نے اس گھر کو بھر دیا ہے، جس کی وجہ سے میں اگر ساری زندگی کے گناہوں کو لے کر جاؤں، میں 7 چکر لگا کے سچے دل سے معافی مانگوں تو اللہ میری برائیوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے۔ یہ ہے بیت اللہ۔ آئیے ذرا جو میں سنانا چاہتا ہوں، بیت اللہ کی تعمیر کیسے ہوئی، بیت اللہ کو بنایا کیسے گیا۔
بیت اللہ شریف کی سب سے پہلے تعمیر فرشتوں نے کی، پھر حضرت آدم، پھر چلتے چلتے طوفان نوح آیا، اس کے آثار مٹ گئے، پھر جو ابھی تعمیر نظر آ رہی ہے یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بنائی ہوئی تعمیر کے اوپر یہ تعمیر کھڑی ہے۔ بخاری شریف کا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، سنیے گا۔ میں نے بخاری شریف پڑھی ہے اپنے استاد محترم حضرت شیخ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ سارے آمین کہیے گا۔ یا اللہ میرے استاد جی کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے۔ میرے استاد جن سے میں نے ترمذی شریف پڑھی، شیخ خلیل الرحمن، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے۔ استاد کی جب قدر آنے لگتی ہے تو وہ دنیا میں نہیں رہتے، اور جب ہوتے ہیں تو قدر نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ اور اساتذہ کی قدر و قیمت ان کی زندگی میں ہی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے گا، بیت اللہ کی تعمیر کیسے ہوئی، کیسا قصہ ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بیان کرتے کرتے امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ ثم جاء بها ابراہیم وبابنها اسماعیل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في اعلى المسجد۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے جب امتحانات کی بھٹیوں سے گزارا، ایک پیپر ابھی ختم نہیں ہوا، دوسرا امتحان تیار ہو چکا ہے، ایک امتحان سے ابھی فارغ نہیں ہوئے، دوسرا امتحان اللہ نے لینا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم بھی امتحان در امتحان در امتحان دیتے جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی ابراہیم کے خوب امتحان لیے، ہر پیپر سے ابراہیم 100/100 سے بھی زیادہ نمبر لے کے کامیاب ہو گئے۔ ایک ایسا ہی امتحان آیا جہاں صرف اپنی بات نہیں، اپنی بات کے ساتھ اپنی اولاد کی بھی بات ہے، اولاد کا بھی امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم سے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، یہ اولاد میں نے دی ہے، یہ بیٹا اسماعیل میں نے دیا ہے، یہ ہاجرہ تیری بیوی تیری جھولی میں نے ڈالی ہے، اسے قربان بھی میری راہ میں کرنا ہے، لے جاؤ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو ایک جنگل میں بیابان میں جا کے چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کوئی بھی سوچنے کا موقع اپنے آپ کو، اپنے نفس کو یا ضمیر کو نہیں دیا، فوراً اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا۔ بیٹا بھی کوئی جوان نہیں، بیٹا بھی کوئی بڑا نہیں، شیر خوار دودھ پینے والا بچہ ہے، اور بچہ بھی وہ جسے رو رو کے اللہ سے مانگا۔ بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد کی قدر جوانی کی اولاد سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو لیا، اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی، اپنے بیٹے کو بھی لیا، چلے جا رہے ہیں، جانے والا بتا نہیں رہا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں جا کدھر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم فرماتی ہیں یہ مجھے بھی پتا نہیں، جہاں آرڈر آئے گا ہم رک جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ وہ وادی جہاں کھانے کے لیے پھل کوئی نہیں، کھانے کے لیے کوئی رزق نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی پانی نہیں ہے، بے آب و گیا وادی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں ثم جاء بها ابراہیم وبابنها اسماعیل، چھوٹا بچہ
حضرت حاجرہ اسے ابھی دودھ پلا رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم پہنچے مکہ کی وادیوں میں، ہر طرف پہاڑ ہیں، ہر طرف سیاہ رنگ کے پہاڑ ہیں، سیاہ پتھروں والے پہاڑ ہیں۔ اپنی بیوی اور بچے کو وادی کے اندر پہاڑوں کے درمیان چھوڑ کے جانے لگے، واپس مڑنے لگے، جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت اسماعیل کی ماں نے پیچھے سے آواز دی اور پوچھنے لگی، یا ابراہیم وَأَيْنَ تَذْهَبَ وَتَرَكْتَنَا فِي هَذَا الْوَادِي، اے ابراہیم کہاں ہمیں چھوڑ کے اس وادی میں جا رہے ہو جہاں پانی پینے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے کوئی پھل نہیں، جہاں رزق کوئی نہیں ہے، کہاں ہمیں چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، اگر پیچھے دیکھ لیا ہو سکتا ہے بیوی کی محبت غالب آ جائے، ہو سکتا ہے بچے کی محبت غالب آ جائے۔ حضرت ابراہیم چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، پھر بیوی بھی تو ہاجرہ نام کی ہے، حضرت اسماعیل جس کی کوکھ سے جنم لے چکے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کی زبان پہ اچانک ایک جملہ آیا، فرمانے لگی ہیں ابراہیم صرف اتنا تو بتا دے، ہمیں اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ گرمی واقعی بڑی ہے، مجھے بھی بڑی لگ رہی ہے، توجہ سے۔ اللہ کا آرڈر ہے یا آپ اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے کانوں میں جب اپنے محبوب رب ذوالجلال کا نام آیا، حضرت ابراہیم نے فوراً فرمایا نعم، جی ہاں، میں اپنی مرضی سے نہیں۔ اپنی بیوی کو جنگل میں کون چھوڑ کے جاتا ہے؟ معصوم بچے کو جنگل میں چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ مجھے میرے رب کا آرڈر ہے، میں اس امر کو پورا کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا، حضرت ہاجرہ فرمانے لگی اذن لا یضیعونا، اے اسماعیل کے باپ، اے ابراہیم اب بے فکر ہو کے جاؤ، اگر یہاں چھوڑ کے جانا رب کا حکم ہے تو اللہ کا حکم ماننے والے کبھی ضائع نہیں ہوا کرتے۔ اب بے فکر ہو کے جاؤ، اب فکر نہ کرنا میرا بیٹا دودھ کہاں سے پیے گا، پانی کہاں سے پیے گا، کھائیں گے کیسے؟ حضرت ابراہیم چلے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، بیوی مجھے ایسی ملی جو تیرے امتحانوں میں میرا ساتھ دے رہی ہے۔ حضرت ابراہیم چلتے جا رہے ہیں، کافی آگے جا کے جب پہاڑ کی اوٹ آئی، بیوی بھی چھپ گئی، بیٹا بھی چھپ گیا، اب پہاڑ کے پیچھے کھڑے ہو کے اسی طرف منہ کر کے جہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہاتھ بلند کر دیے اور دعا یا کلمات یہ زبان پہ جاری ہونے لگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار تو نے کہا آگ میں چھلانگ لگاؤ، میں نے چھلانگ لگا دی، تو نے کہا نمرود سے مقابلہ کرو، میں نے مقابلہ کر کے دکھایا، اب ایک اور امتحان، اپنی اولاد کو میں جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ وہ وادی ہے جہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، مولا مجھے ظاہری کوئی بھی تسلی نہیں ہے، ایک تسلی ہے عند بیتک المحرم، یہاں تیرا عزت والا گھر بنایا جائے گا، اسی آسرے اور امید پہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب بات سنیے گا، ابراہیم نے اپنی اولاد کو کس کے آسرے پہ چھوڑا تھا؟ بیت اللہ، کہ اللہ کا گھر ہے۔ اچھا، آپ بھی اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروائیں تو کم از کم یہ سوچا کریں، اور کچھ نہیں تو 5 وقت کی نماز تو پڑھیں گے، مسجد کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ خوشبو مجھے قرآن کی اس آیت سے آ رہی ہے، سنیے گا۔ حضرت ابراہیم نے جب ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگی، چلے گئے اپنے علاقے میں واپس چلے گئے، راتیں آتی رہیں، طوفان آتے رہے، ہوائیں چلتی رہیں، آندھی اور طوفان آتے رہے، حضرت ہاجرہ نے ڈیرا نہیں چھوڑا، حضرت اسماعیل کو وہاں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، چلتے چلتے منظر کچھ یوں پیش ہونے لگا، جب پانی ختم ہو گیا اور وہ جو تھیلا ابراہیم جاتے وقت اپنی بیوی کے پاس رکھ کے جا رہے ہیں،
وہ مشکیزہ جس میں پانی تھا اس کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، اب پانی بھی ختم ہو رہا ہے، اس تھیلے میں کھجوریں تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہیں۔ اب اسماعیل کو بھوک لگنے لگی، اسماعیل کو پیاس لگنے لگی، حضرت اسماعیل اپنے تلوے زمین پہ ملنے لگے۔ جب کنٹرول نہ ہوا، برداشت نہ ہوا، حضرت اسماعیل اپنا چہرہ زمین پہ رگڑنے لگے، زمین پہ الٹ پلٹ ہونے لگے۔ ماں کی مامتا بیدار ہو گئی، ماں سے برداشت نہ ہوا، حضرت ہاجرہ دوڑی، سامنے پہاڑی پہ کھڑی ہو گئی، صفا پہاڑی پہ آئیں، وہاں کھڑے ہو کے مکہ کی طرف دیکھا، اپنے چادر کو یوں لہرایا، کوئی بندہ مجھے دیکھ لے، پانی لے آئے، کھانے کے لیے کوئی مہیا کر دے، مگر دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آگے اور پیچھے بھی دیکھا، کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پھر صفا پہاڑی سے ہاجرہ نیچے اتری ہیں، درمیان میں آئیں، اپنے بیٹے کو یوں تڑپتے دیکھا، پھر دوڑتے ہوئے مروہ پہاڑی پہ پہنچ گئیں، اپنی چادر کو ہلا رہی ہیں، کوئی بندہ مجھے دیکھ لے، کوئی ہماری ہیلپ کر دے۔ حضرت ہاجرہ پھر صفا پہ آئیں، پھر مروہ پہ آئیں، پھر صفا پہ آئیں، پھر مروہ پہ آئیں۔ یہ ہاجرہ کا آنا اور جانا اتنا پسند آیا، رب نے قرآن میں کہہ دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، قرآن بنا دیا، سبحان اللہ۔ صفا مروہ پہ اتنا پسند آیا، حضرت ہاجرہ کا چلنا قرآن کا حصہ بنا، عمرے کا حصہ بنا دیا، حج کا حصہ بنا دیا، سبحان اللہ۔ ہوا کیا، حضرت ہاجرہ مروہ پہاڑی پہ کھڑی ہیں، اچانک پیچھے سے آواز آئی، حضرت ہاجرہ کھڑی ہو گئیں، متوجہ کیا اپنے کانوں کو، اونچی آواز سے کہنے لگی نظر تو کوئی بھی نہیں آ رہا، مگر اگر کوئی بندہ یہاں موجود ہے، پانی چاہیے ہماری ہیلپ کر دیجئے۔ دیکھا اللہ نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا، بخاری شریف کا واقعہ ہے، فرشتہ آیا، اپنے پر اس نے زمین پہ مارے، اپنی ایڑی زمین پہ ماری، دونوں میں سے کوئی کام ہوا، اچانک زمین سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ کون سا پانی ہے؟ اونچی آواز سے، کون سا ہے؟ زمزم۔ اللہ اللہ۔ حضرت ہاجرہ آئیں، جلدی سے مٹی کے چھوٹے چھوٹے منڈیر بنانے لگیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ نے پانی کو روکا تو رب نے بھی پھر محدود کر دیا، اگر وہ نہ روکتی تو یہ چشمے کی طرح پانی جاری رہتا، پورے عرب کے اندر یہ پانی پھیل جاتا، سبحان اللہ۔ اچھا، پانی پلانے لگی، حضرت اسماعیل میں جان آ گئی، وہ واقعہ یاد آ گیا، ابراہیم سے میں نے کہا تھا اگر یہ اللہ کا آرڈر ہے پھر آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، اللہ کا آرڈر ماننے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ آج پانی کی ضرورت پیش آئی، یہ پانی کی ضرورت پیش کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، تمہاری ٹینکیوں سے پانی ختم ہو جائے، تمہارے ٹیوب ویل کے بور سے پانی ختم ہو جائے، تمہارے نلکے خشک ہونے لگے، تمہارے موٹر کا پانی خشک ہو جائے، اصبح ماؤکم غورا، یہ پانی نیچے چلا جائے تو پانی کو لانے والا کون ہے؟ پانی آ گیا، بیٹے کو پلایا، سبحان اللہ۔ وقت گزرنا لگا، گزرتے جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، اچانک قبیلہ جرہم بڑا معروف قبیلہ ہے عرب کا، وہ قافلہ مکہ کے قریب سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ کون سا قبیلہ تھا؟ قبیلہ جرہم۔ جا رہے ہیں، قافلے والوں کو پانی کی ضرورت پیش آئی، پانی انہیں طلب ہونے لگی، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، کہیں پہ پانی نظر نہیں آ رہا۔ عرب کے علاقے میں یہ عادت اور رواج تھا، پانی تلاش کرتے دیکھتے جہاں پرندے اڑ رہے ہیں، پرندوں کی عادت ہوتی ہے فضا میں وہیں پہ چکر لگاتے ہیں جہاں نیچے پانی ہو۔ اچانک مکہ کی
فضاؤں میں پرندے نظر آئے۔ قافلے والوں نے 2 نوجوانوں کو بھیجا یا ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ جہاں یہ پرندے اڑ رہی ہیں یقیناً نیچے پانی ہوگا، دیکھ کے آؤ، اگر پانی ہے تو مشکیزیں بھر لیں، پانی سے ہم اپنے قافلے کو سیر سیراب کر دیں۔ 2 آدمی گئے یا ایک آدمی گیا، دیکھا بڑا میٹھا پانی، بڑا تر و تازہ پانی، ایک بی بی تشریف فرمائے، چھوٹا بچہ اس کا ساتھ ہے، پانی بڑے مزے سے پی رہی ہیں، پانی کی وہاں پہ بڑی بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ وہ دوڑ کے قافلے والوں کے پاس آئے، سارا واقعہ بتایا، قبیلہ جرہم کا وہ سارا قافلہ حضرت ہاجرہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اجازت مانگی کہ اگر اجازت دیں تو ہم یہاں پہ رہنا شروع کر دیں۔ یہ قافلے والوں نے اجازت مانگی، حضرت ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے رہو، ہم 2 ماں بیٹا یہاں رہ رہے ہیں، تم بھی رہو یہاں پہ، لیکن ایک شرط ہے، پانی کے اوپر جو حکومت ہوگی وہ ہماری ہوگی، رہو بے شک پانی پیو لیکن پانی کی ملکیت ہماری ہوگی، یہ نہیں کہ پانی کی وجہ سے تم آج ادھر آ کے سوالی بن کے رہو کل یہاں کے مالک بن جاؤ، یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی آپ کا، ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت ہاجرہ کی اس محبت بھری دعوت کو قبول کرتے ہوئے قافلے والوں نے رہنا شروع کیا۔ اللہ اللہ، ادھر حضرت اسماعیل جوان ہو رہے ہیں، اسی قافلے کے لوگ جو وہاں اپنی چھوٹے چھوٹے مکان بنا کے آباد ہو چکے تھے، اسماعیل ان کے بچوں سے کھیلتے، وہ بچے اسماعیل سے کھیل رہے ہیں، آپس میں بڑی محبت ہو گئی، آپس میں بڑا پیار ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس قبیلے والوں کی زبان سیکھ لی، انہوں نے اسماعیل کی زبان کو سیکھ لیا۔ جب اسماعیل جوان ہوئے، اب بات آئی شادی کی، اسی قبیلے کی ایک عورت سے حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی۔ دیکھنا ذرا اللہ کیسے تدبیریں بناتے ہیں۔ کیا تھا؟ جنگل، پانی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، آج پانی بھی ہے اور اسماعیل کی شادی بھی ہو رہی ہے۔ حضرت ہاجرہ کی وفات ہو گئی، حضرت ہاجرہ کی تدفین ہو گئی۔ بڑی مدتوں کے بعد حضرت ابراہیم آئے، اسی شہر اور اسی جنگل کے اندر، آج شہر بن چکا ہے، جنگل میں آئے، آ کے دیکھتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے گیا تھا، اپنی اولاد کو چھوڑ کے گیا تھا، ذرا دیکھ کے تو آؤں کہ وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ آئے، زمزم کا پانی ہے، پیارا سا گھر بنا ہوا ہے، اندر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہے۔ حضرت ابراہیم نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی باہر آئی، پوچھا تیرے خاوند کدھر ہیں؟ تیرے خاوند کدھر ہیں؟ جواب دیا میرے خاوند کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سوال کیا میری بیٹی بتاؤ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اس بیٹی نے، لڑکی نے جواب دیا ہم تو بڑی تکلیف میں ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خاص بندے ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اس لڑکی سے، اپنی بہو سے فرمایا جب تیرا خاوند آئے، ایک تو میرا سلام دے دینا اور دوسرے نمبر پہ پیغام دینا تیرے گھر کا دروازہ صحیح نہیں، دروازہ نیا لگا لو، بس یہ میرا پیغام دے دینا۔ لڑکی نے سمجھا شاید یہ والے دروازے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل آئے، گھر میں رونق دیکھی، بڑی برکت نظر آئی، بڑی خوشبوئیں نظر آئیں۔ حضرت اسماعیل آ کے پوچھتے ہیں لگتا ہے آج ہمارے گھر میں کوئی بندہ آیا ہوگا، یہ برکت جو نظر آ رہی ہے، آج بڑی روحانیت نظر آ رہی ہے۔ بیوی نے کہا ہاں ایک بڑے خوبصورت چہرے والے بزرگ آئے، سلام کیا، آپ کا پوچھا، مجھ سے پوچھا، میں نے کہا ہم تو بڑی تکلیف میں وقت گزار رہے ہیں، تو جاتے ہوئے انہوں نے آپ کو سلام بھی دیا ہے اور گھر کا دروازہ بدلنے کا بھی کہا ہے۔ حضرت اسماعیل بھی تو پھر پیغمبر کی اولاد تھے اور نبوت بھی ملنے والی تھی، اور اسی خاندان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لینا تھا۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا ہاں وہ دروازے سے مراد تو ہے، تو نبی کی بہو ہو کے ناشکری کر رہی ہے۔ وہ جو کہا نا ان بزرگوں نے کہ اپنے گھر کے دروازے کو بدل، اس کا مطلب ہے اس بیوی کو طلاق دے دے، یہ اللہ رب العزت کی ناشکری کر رہی ہے۔ حضرت اسماعیل نے بیوی کو جدا کر دیا، وہ چلی گئی اپنے گھر، ایک اور عورت سے شادی ہو گئی۔ کچھ زمانہ گزرا، پھر حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل اتفاق سے پھر گئے باہر کسی کام سے،
حضرت ابراہیم آئے، سلام کیا، پوچھا تیرا خاوند کہاں ہے؟ جواب دیا وہ تو کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا بتاؤ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ وہ بہو جواب دینے لگی بڑے مزے سے زندگی گزار رہی ہیں، اللہ کا دیا ہوا بھی بڑا کچھ ہے، پہننے کے لیے بھی بڑا کچھ ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتی ہیں تمہارا کھانا پینا کیا ہے؟ اس نے کہا پینے میں تو زمزم ہے، کھانے میں گوشت ہی گوشت، بڑے مزے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جب تیرا خاوند آئے سلام دینا اور کہنا گھر کا دروازہ بڑا پیارا ہے، اسے ٹھیک رکھنا، کبھی تبدیل نہ کرنا۔ اسماعیل واپس آئے، گھر میں وہی رونق دیکھی، کہا لگتا ہے آج کوئی بندہ گھر آیا ہوگا، اتنی برکت، وہی ساری بات بتائی۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا الحمدللہ، وہ دروازے سے مراد تو ہے، تیرے وہ کلمات اتنے پسند آئے، میرے ابا جی پیغام دے گئے ہیں اس بیوی کو اپنے ساتھ ہی رکھنا، کبھی بھی جدا نہ کرنا۔ مدتوں کے بعد ایک دن حضرت اسماعیل اسی زمزم کے کنویں کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنا تیر ٹھیک کر رہے ہیں، اپنے نیزے کو درست کر رہے ہیں۔ آگے ابا جی، آگے وہ شخصیت جس نے اسماعیل کو بچپن میں کیا، لڑکپن میں کیا، چھوٹی عمر میں اس جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم آئے، ادھر سے اسماعیل آئے، دونوں باپ بیٹے آپس میں گلے ملے، باپ نے بیٹے کو چوما، بیٹے نے باپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی ملاقات ہوئی جب باپ چھوڑ کے جا رہا تھا، بیٹے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ میرا باپ ہے، اس وقت شناختی نہیں ہے۔ آج بیٹا بھی جوان، بڑھاپے کے عالم میں باپ بھی پہنچ چکا ہے، دونوں گلے ملے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تیرا باپ ابراہیم ہوں، مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے کہ یہاں ایک میرا گھر ہے، آپ نے اور آپ کے بیٹے نے میرے گھر بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ابا جی ادھر گھر ہے؟ فرمایا وہ جو سامنے ٹیلا نظر آ رہا ہے، وہ ٹیلا کون سا تھا؟ آج جہاں بیت اللہ شریف ہے۔ فرمایا زمزم کے پاس رہتے ہو، ذرا ادھر بھی دیکھو، یہ جو اونچی جگہ ہے یہ رب کا گھر ہے۔ حضرت ابراہیم مستری بن گئے، حضرت اسماعیل مزدور بن گئے، دونوں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ جب تعمیر پوری ہوئی، اللہ کے قرآن نے نقشہ کھینچا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بیت اللہ کی تعمیر پوری ہو گئی، تعمیر کعبہ پوری ہو گئی۔ حضرت اسماعیل اور ابراہیم باپ بیٹے نے جب گھر رب کا تعمیر کر دیا، اب دونوں باپ بیٹے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں اور دعا مانگنے لگے ربنا تقبل منا۔ یہ نہیں کہا ہم نبی ہیں، ہم نے بڑا اونچا کام کیا، فوراً کیا کہا ربنا، اونچی آواز سے پڑھو، کیا کہا اونچی آواز سے؟ مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، پکار کے مسئلے میں نبیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پکارے سننے والا صرف کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، تیرا گھر ہم تعمیر کریں ہمارے بس کی بات نہیں، یہ تیری توفیق سے ہوا ہے، اللہ اپنے گھر کی تعمیر کو قبول بھی فرما لے۔ آج مسجد کی خدمت کرنے والوں خیال کرو، بیت اللہ کی بیٹی کی خدمت کر رہے ہو، ابراہیم نے بھی کام کر کے قبولیت کی دعا کی، آج میں اور آپ بھی مسجد کی خدمت کر کے کوئی احسان نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، فوراً زبان پہ یہ جملہ آنا چاہیے ربنا تقبل منا، مولا تو نے قبول نہ کیا تو ہمارا کام کیسے بنے گا؟ یہ ہے بیت اللہ کی تعمیر کا قصہ جو میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی روشنی میں سنایا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے لیے جب دعا کی تھی، دعا کے اندر رزق بعد میں مانگا، اکانومی کی بات بعد میں کی، معیشت کی بات بعد میں کی، سب سے پہلے فرمایا رب اجعل ھذا البلد، جو حافظ بیٹھے بولو ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنانا، وارزقہم من الثمرات، ان کو پھلوں سے رزق دینا۔ رزق کی بات بعد میں، معیشت کی بات بعد میں، سب سے پہلے امن کی بات کی۔ معلوم ہوتا ہے رزق جتنا بھی ہو، سرحدیں ملک کی محفوظ نہ ہو، اس رزق کے کھانے کا مزہ نہیں آتا۔ مکان جتنے بھی اچھے ہو جائیں، کیسی بڑی سوسائٹی میں رہیں، جب تک امن نہیں ہوگا مزہ نہیں ہوگا۔ یہ حالیہ دنوں میں جب حملے ہو رہے تھے، یقین کریں مڈیالہ چوک سے لدے والا جاتے وقت بھی ڈر لگ رہا تھا، خوف طاری تھا، ہر بندہ خائف تھا۔ معلوم ہوا امن کتنی پیاری چیز ہے، رات کو میٹھی نیند سوتے ہیں امن کی وجہ سے۔
باہر گھوم رہے ہیں امن کی وجہ سے۔ آئیے، ابراہیم علیہ السلام نے رزق بعد میں مانگا، امن پہلے مانگا۔ جب امن مل جائے تو پھر رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنا چاہیے مولا ہمارے امن کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا۔ اور اس موقع پر میں اپنے ملک پاکستان کی افواج کو ضرور پھر ایک بار شاباش کیا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ وہ امن، جس امن کی دعا حضرت ابراہیم نے کی، جس امن کا تذکرہ رب کے قرآن میں ہے، اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی ہمیں بھی اس امن کی بدولت جب نماز اچھی پڑھیں گے، رب کی عبادت اچھی کریں گے، تو اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بھی امن امان عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے بات شروع کی، حج کے ایام ہیں، ان میں بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر کب ہوئی؟ یہ طواف بیت اللہ جو کرتے ہیں، یہ تعمیر خانہ کعبہ کیسے ہوئی؟ اس واقعہ اور قصے کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑے تفصیل سے بیان کیا، میں نے آپ کو سنایا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی بار بار بیت اللہ کا طواف نصیب فرمائے۔ جی، بیت اللہ کا طواف نصیب فرمائیں۔ اور بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے ایک جملہ ہم زبان سے کہتے ہوئے طواف کریں، مزہ بڑا آئے گا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ الہی لست للفردوس اہلا، کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوى على نار الجحیم فہب لی توبۃ واغفر ذنوبی فانک انت الغفور الرحیم۔ شاعر کہتا ہے اے میرے پروردگار، مجھے اپنا پتہ ہے، مجھے اپنے اعمال کا پتہ ہے، مجھے اپنی سستیوں کا پتہ ہے، تیری جنت میں جانے کے میں قابل نہیں۔ کہاں تیری جنت، کہاں یہ گنہگار، کہاں تیری جنت، کہاں یہ تیرا عاجز بندہ۔ الہی لست للفردوس اہلا، جنت الفردوس میں کہاں جا سکتا ہوں، لیکن اتنی بات ہے ولا اقوى على نار الجحیم، یہ میرا کمزور بدن، یہ میرا ناتواں بدن جہنم کی آگ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میں تیرے دربار میں ہاتھ بلند کر کے یہ دعا مانگ رہا ہوں، فہب لی توبۃ واغفر ذنوبی، اللہ میری زندگی کے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم چلا دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری توبہ کو قبول فرما دے، فإنک انت الغفور الرحیم۔ باقی جس کے پاس بھی جائیں گے دھکے ہی پڑیں گے، تانے ہی سننے پڑیں گے، ایک تیرا ہی تو دربار ہے، تیرا ہی تو گھر ہے، جتنی بھی ندامتیں لے کے آئیں گے، جتنے بھی گناہ لے کے آئیں گے، بغیر تانا دیے معاف کرنا تیرا ہی کام ہے۔ یہ دعا مانگتے ہوئے انشاءاللہ ہم سب بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ مولا تیری جنت میں جانے کے ہم قابل نہیں، لیکن جہنم کی آگ بھی ہمیں برداشت نہیں ہوگی، تو پھر معافیاں دے دے، تیری معافی کی وجہ سے ہم جنت میں جانے کے مستحق ہو جائیں گے۔ اسی بیت اللہ کا طواف کر کے جب ہمارے گناہ معاف ہوں گے، واپس آ رہے ہوں گے، میرے آقا کی وہ حدیث یاد آئے گی، رجع کیوم ولدتہ امہ، آج گناہوں سے اس طرح صاف اور پاک ہو کے جا رہا ہے جیسے تیری ماں نے تجھے آج جنم دیا ہے، تیرے ذمے کوئی بھی گناہ اللہ نے باقی نہیں رہنے دیا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ